ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون. میرا نام آفرین اطہر ہے اور میں فاؤنڈر ہوں ہیپی بینگ پاکستان کی. ہیپی بینگ کا جو مقصد تھا وہ بیسکلی پازیٹیوٹی کو پھیلانا اور بچوں میں خاص طور پہ جتنا ہم آگاہی پھیلائیں گے کہ پازیٹیوٹی کیا ہوتی ہے اور پازیٹیو مینٹل ہیلتھ پہ ہم جتنا زیادہ فوکس کریں گے اتنا زیادہ ہمارے جو ہے بیٹرمنٹ آئے گی ایز اے ہول. تو آج کا جو ہمارا ویبنار سیریز ہے, جس طرح کہ آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہیپی بینگ پاکستان کے مختلف ویبنارز کنڈکٹ ہو چکے ہیں ابھی تک. چائلڈ ایشوز کے اوپر اور چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر ہو چکا ہے, ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ. ہمارا جو پریویس ویبنار تھا وہ تھا سائیکو سوشل ویل بینگ کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو میڈیکو لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ ہم نے لنک کیا تھا. ڈاکٹر خرم ہمارے ساتھ تھے, میڈیکو لیگل ایکسپرٹ, جس میں وائلنس اگینسٹ ویمن یا چائلڈ سیکشول ابیوز یا فزیکل وائلنس کے جو وکٹمائز کیسز ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہی فراہم کی گئی. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے, جو کہ ہے بیسکلی ایجوکیشنل اسیسمنٹ کے اوپر. ڈیو ٹو دس پینڈیمک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہونا شروع ہو گئی ہے. ہم لوگ نیو وے آف لرننگ اور ہمارے جو لائف کا جو وے آف لائف ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. ہم اپنے آپ کو مولڈ کر رہے ہیں ٹوورڈز دا نیو لائف اسٹائل, اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے آن لائن ہونا یا ڈیجیٹلائز ہونا, اور اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو سچویشن ڈھالنا, کیونکہ ہمیں اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی اور دوسرے کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہے. چنانچہ ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے بارے میں اویئر کریں اور نالج گین کریں. آج کا جو ہمارا بہت اچھا ٹاپک ہے, بہت زیادہ لوگوں نے ڈیمانڈ بھی کی کہ ایجوکیشنل اسیسمنٹ کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں. پیرنٹس, کیئر گیورز اور جو بھی چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر یا چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ تجسس رکھتے تھے اور ان کو بہت زیادہ سیکھنے کا شوق تھا. اور مجھے بہت سارے پیرنٹس اور کیئر گیورز نے اور ٹیچرس نے خاص طور پہ کانٹیکٹ کیا کہ آپ اس کے اوپر ایک ویبنار ضرور کنڈکٹ کریں. اس کے لیے میں بہت زیادہ آج خوش ہوں کہ ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ ہیں ڈاکٹر عائزہ عابد, جو کہ بیسکلی CEO ہیں اسسمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ ایجوکیشن, کنسلٹنٹ ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی میں اور اسپیسیفکلی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں, اینڈ شی از آلسو لائسنسڈ EMDR پرسن ایکسپرٹ. تو میں انوائٹ کروں گی ڈاکٹر عائزہ عابد کو کہ وہ ہمارے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ایجوکیشنل اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے. اپنی رائے سے ہمیں جو ہے آگاہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ اسیسمنٹ, ایجوکیشنل اسیسمنٹ اور ان میں فرق کیا کیا ہے, یہ کیوں اہم ہے, اور جو ہمارے ہوتے ہیں وین, ویئر, وائی, ہاؤ, ان تمام سوالوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ویبنار کے ذریعے آپ لوگوں تک آگاہی پہنچا سکیں. ویلکم ڈاکٹر عائزہ عابد. جی تھینک یو. السلام علیکم ایوری بڈی. آفرین تھینک یو. آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ انوویٹیو کرتے ہو اینڈ آئی ایم آنرڈ کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی آ جاتے ہیں اس کام میں. ہم آپ جو کچھ کر رہے ہو ہم کر رہے ہیں وہ ایک اویئرنیس کے پلیٹ فارم پوائنٹ آف ویو سے ہم اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں, اور جتنی ہم اویئرنیس اس چیلنجنگ ٹائم میں ہم دے سکتے ہیں, میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے سے بڑا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا فرض. آپ نے صحیح کہا کہ ہماری جو لائف چل رہی تھی, ہم جس طرح چل رہے تھے, ایک دم جو کووڈ آیا ہمیں ہر چیز چینج ہونی پڑی ہے, سوچ ہماری چینج ہونی پڑی. جو ڈیجیٹلائزیشن جس پہ ہم لوگ بہت سلو تھے, اوور آل باقی دنیا تو بہت آگے چلی گئی نا, ہمارے لیے ابھی جو آن لائن لیول اور جو ایک بہت بڑا چینج ہے کہ ینگسٹرز نے جس طرح اپنے آپ کو آگے اس ٹائم میں اٹھائے, اپنے لیے فائنینشیل سپورٹس کریٹ کیے, ایک بہت بڑا ہمارے یوتھ کے لیے کریڈٹ جاتا ہے. اچھا, اب اسیسمنٹ ہے کیا؟ ہم ہر جگہ اسیسمنٹ کہتے رہتے ہیں کہ جی بچوں کو اسیس کروائیں. تو ایک تو اسکول کے ایگزامس ہوتے ہیں جو اسیس وغیرہ اسیسمنٹ ہوتی ہے, ایک آپ کی میڈیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے, ایک آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ فزیکل اس کے لیے فزیوتھراپی کی جاتے ہیں تو آپ کے اسیس کرتے ہیں کہ جی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن میں اسیسمنٹ کی, سائیکو ایجوکیشنل اسیسمنٹ. یہ سائیکولوجیکل ان نیچر ہوتی ہے. اس میں ہم IQ ٹیسٹ کرتے ہیں, اس میں ہم نیورولوجیکل اسکرینرز یوز کرتے ہیں. نیورو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہو جاتی ہے جب ہم بچوں کے دیکھتے ہیں کہ جو نیورولوجیکل مائلسٹونز ہیں, یعنی کہ جو گرپ, ہینڈ گرپ ہے یا آئی موومنٹ ہے یا اپنا
बैलेंस मेंटेन करना है, इसमें पूरा हमारे पास एक सेट ऑफ टास्क होता है जो कि डेवलपमेंटली स्किल्स को एक्वायर करना बच्चों के बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अगर 5 साल का बच्चा है तो जो 5 साल के बच्चे करते हैं उसको कर लेना चाहिए। 7 साल की उम्र तक बच्चे के कुछ जो न्यूरल ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स और न्यूरोलॉजिकल मोटर स्किल्स वो कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद हम फिर फॉर्मल असेसमेंट की तरफ जाते हैं। उससे पहले हमारी इनफॉर्मल असेसमेंट होती है, यानी कि बच्चा अभी भी ग्रोथ के पीरियड में। ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। इनकी इम्प्लीकेशन आफरीन बड़ी डिफरेंट है कि आप 7 साल से पहले के बच्चों को जो असेस करते हैं और 7 साल के बाद के बच्चों को असेस करते हैं, इसकी पूरी नौयत ही टोटली डिफरेंट है। जी बिल्कुल। आप ये हमें थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि जो पूरा डिसिप्लिन है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, और इन डिसिप्लिन को हम कैसे लोगों तक जो है आगाही फैलाएं, हम कैसे बताएं कि ये डिसिप्लिन को हमने कैसे फॉलो करना है, और साथ साथ इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि रोल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की क्या अहमियत है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अच्छा, आप आफरीन अगर आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का एक पूरा जो SSGs जो उनके हैं, जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनके, वो वाटर है, क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, उसमें एक एजुकेशन का भी है, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, न्यूट्रिशन भी है। तो वो उसमें हम पूरी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या सबको जो बना रहे हैं ना, वो ये है कि जी फैमिली the child during मतलब प्रेगनेंसी, बच्चे के पैदा होने से पहले लेके 8 साल की उम्र तक, इसको अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। दूसरा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो इसलिए क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट इतनी रैपिड हो रही होती है। तो जो हमारी अर्ली स्कूल एजुकेशन है, उसमें हमारी जो पाकिस्तान की जो एजुकेशन लॉज हैं और जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस टाइम पे बच्चे को क्या क्या कराया जाए ताकि हम उसकी लर्निंग और उसकी स्पीड को करें। मैंने एक वर्ड यूज किया, क्रिटिकल विंडो, क्योंकि ब्रेन जब डेवलप हो रही होती है और ये टाइम क्योंकि फास्ट डेवलपमेंट का होता है, तो अगर कोई हमें प्रॉब्लम इस दौरान नजर आती है तो हम उस वक्त उसको आप मतलब अगर कोई सीवियर डिफॉर्मिटी है, खुदा ना खास्ता, या कोई सीवियर इशू है, तो वो तो आपको मेडिकल टेस्ट में या शायद विजुअली भी नजर आ जाती है, MRI में नजर आ जाती है, इन चीजों में नजर आती है। लेकिन वो बड़ी सीवियर, मैंने कहा ना, वो सेरेब्रल पॉल्सी होगी, वो खुदा ना खास्ता कोई और बच्चे का डाउन सिंड्रोम होगा, कोई इशू का। लेकिन हम सॉफ्ट साइंस की बात करते हैं। ये वो सॉफ्ट साइंस होते हैं जो आपको ऐसे नॉर्मली आपको फील नहीं होते, लेकिन अगर मदर्स विजिलेंट हैं तो वो सबसे पहले मदर नोट करती है कि कुछ मसला है, ये बच्चे, मेरा जो बेटा है या जो मेरी बेटी है, ये मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है। ठीक है, वो क्या होता है कि जैसे मुझे एक मदर ने कहा कि जब इसको मैंने गोद में लिया तो बीच में उनकी गैप भी आया, साल भर का बेटा था, दूसरा बेबी हो गया, तो कहती है ये मुझे नहीं देख रहा था, ये पंखे को देख रहा था। अब देखिए, 1 साल का बच्चा होता है, वो उस वक्त तक आई कांटेक्ट करता है, मदर से दूर रहता है, वो गले भी लगता है, लेकिन उसको एक जो सोशल रिस्पांस उसका आ रहा था वो नहीं आ रहा था। तो वो उस वक्त वो टाइम होता है जब हम काम करते हैं उन इंडिकेशंस पे। पेरेंट्स की अवेयरनेस और पेरेंट्स का जो सिक्स्थ सेंस है ना आफरीन, वो हमारा गाइडिंग पॉइंट होता है टू अर्ली इंट्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हम मदर्स को ट्रेन करें, हम स्कूल्स में ट्रेनिंग करें, हम टीचर्स को ट्रेन करें, और हमारा जो साथ एक चेक पॉइंट होता है ना, वो होता है माइलस्टोन्स का, क्योंकि रैपिडली आपके बेबीज के माइलस्टोन्स विद इन डेज और वीक्स और मंथ्स की हम बात करते हैं। कब सर उठाया, रिफ्लेक्सेस कब हुए, बैठना कब शुरू किया, चलना कब शुरू किया। तो पूरी दुनिया में आप ये याद रखें, पूरी दुनिया में इंसान जो है, उनकी जो डेवलपमेंट का स्टाइल है वो एक ही तरह का है। ये नहीं कि पाकिस्तानी बच्चा पहले चलेगा और फिर उसके बाद कुछ और करेगा, वो पहले बैठना शुरू करेगा, फिर वो अपने आप को पुल अप करेगा, फिर कुछ अरसा वो खड़ा रहेगा, फिर चलेगा। तो पूरी दुनिया में सब बच्चे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जाते हैं। हम एक उसका टाइम फ्रेम कहते हैं कि 9 to 18 months। अब कई मदर्स बड़ी होती है, मेरा तो बेटा 9 महीने में चला, मेरा तो बेटी 9 महीने में चली, मेरी बेटी साल भी बोली।
آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو رینج ہوتا ہے نا اپر اور لوور لمٹ ہوتا ہے, جلدی سے جلدی لیٹ سے لیٹ, اس میں کسی بھی وقت کر جائے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. جی ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو آپ کے ایکسپیرینس اتنا ایکسٹینسو ہے تو اس میں بتائیں کہ پیرنٹس میں ایکسیپٹنس نہیں آتی کہ ان کے بچوں میں اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, وہ اگر ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ان کی پھر ٹریٹمنٹ اور پورا جو ان کا پروسیس ہے وہ افیکٹ ہوگا, اور ان کی اس کے بعد ان کی پرسنالٹی, لو سیلف اسٹیم کے ایشوز آئیں گے, ان کے سائیکولوجیکل ایموشنل ہیلتھ کے ایشوز آئیں گے. اور فار ایگزامپل اس طرح آپ نے ذکر کیا سیریبرل پالسی کا, تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں اگر یہ پہلے انکاؤنٹر نہیں کیے جائیں گے, پیرنٹس ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو پھر وہ بچوں کے لیے افیکٹ کرے گا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی پیرنٹس کو یا کیئر گیورس کو کہ وہ بچوں کو کس طرح اس معاملے میں ایکسیپٹ کریں اس چیز کو اور اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں؟ آفرین, یہ میں نے یہ دیکھیں آئی ایم آلسو اے مدر, ٹھیک ہے, اور اپنے بچے کے بارے میں آپ کو اچھی چیز تو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن جب کوئی چیز ہو کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایک ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ پیرنٹس کے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, اور اس بات کو, اس ریالٹی کو فیس کرنا کہ فرض کریں کہ میرے بچے میں کوئی ڈفرنس ہے یا اس کے بولنے میں مسئلہ ہے یا کوئی نہ کوئی اس سے خدا نخواستہ سیویئر مسئلہ ہے, تو واقعی میں پیرنٹس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. لیکن ہمارے سب سے جو سپورٹ اور جو سب سے اسٹرینتھ کی بات وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر مدر ہمت کرتی ہے سب سے زیادہ. میں نے سب کیسز میں دیکھا ہے کہ مدرز بہت زیادہ ہمت کرتی ہیں, اور جو فادرز ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں اس میں, تھوڑا سا ان کو کیونکہ وہ اتنے یہاں پہ پیرنٹنگ میں اتنے انوالو نہیں ہوتے فادرز, تو وہ تھوڑا سا لیٹ اس سینیریو میں آتے ہیں. پرابلم میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب مدر ڈینائل میں ہوتی ہے, جب مدر ہی نہیں مان رہی ہوتی اور جب باقی والے کہتے ہیں, تو پھر ہمارا اسیسمنٹ اینڈ ڈائگنوزس تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے. جب پہلے تو اسٹیجز لیٹ ہوتے ہیں نا, تو پھر انٹرونشن اکارڈنگلی لیٹ ہو جاتی ہے, یعنی کہ ہم اتنا ہی ٹائم لوز کر جاتے ہیں. تو اس میں آپ کو کوئی ڈفرینس لگا جینڈر سیگریگیشن اگر ہم بات کریں کہ بچوں اور بچیوں میں پیرنٹس کا کیا رسپانس ہوتا ہے اس معاملے میں؟ I think بیٹوں کے لیے زیادہ فکر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک میرے نا ابھی ماشاء اللہ اتنے سالوں میں میرے پاس سارے بوائز آتے ہیں, میرے ہارڈلی 5% کر لیں یا 2% کر لیں جو میرے پاس بچیاں آتی ہوں گی, کیونکہ زیادہ ان کو ان کے ساتھ اچھا پھر جو بچیاں بھی آتی ہیں تو گھر میں وہ جو رویہ ہوتا ہے بیٹوں کا یا بیٹوں کی طرف, وہ اتنا انفارچونیٹلی بائسڈ, جینڈر بائسڈ ہوتا ہے کہ وہ بیٹے کو اتنا بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں, بڑا ہو یا چھوٹا ہو. جی یہ ایک بہت تکلیف دہ ایک بات ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز کو بھی تھوڑا سا جو ہے ٹارگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس میں تھوڑا سا ایکویلٹی والی چیز, ایکویٹی اور ایکویلٹی دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں. فرسٹ یہ کہ ایکسیپٹنس, ظاہر ہے یہ بہت پینفل چیز ہے کہ اگر پیرنٹس کو یہ چیز پتہ چلے, لیکن ان کو یہ چیز بھی اس کے بارے میں اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ جتنا لیٹ کریں گے وہ اتنا زیادہ انٹرونشنس میں پرابلم آئے گی. اس کے علاوہ آپ مجھے تھوڑا ڈاکٹر ایسا یہ بتائیے کہ پینڈیمک کے دوران آپ کو کیا اس کے ٹرینڈس لگے بچوں کے اوور آل ایجوکیشنل اسیسمنٹ میں لیول پہ اور اسکولنگ لیول پہ, جو خاص طور پہ سلو لرنرز ہیں یا ڈفرینٹلی ایبل جو بچے ہیں, ان کے شرح میں کیا امپیکٹ پڑا اسیسمنٹس لیول پہ یا ٹریٹمنٹ لیول پہ؟ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ ابھی تک چل رہا ہے, اب ہم جو تھرڈ ویو میں آئے ہیں تو اسکولز وغیرہ بند ہیں, تو جیسے ذرا سے اسکول کھلتے ہیں تو میرے پاس ریفرنس آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جیسے پھر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو سب جیسے وائٹ ہو جاتا ہے. لیکن مجھے ایک چیز جو میں نے نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ پیرنٹس نے ایک قسم سے جنہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا نا کہ بچہ اسکول جائے گا, اس کے بعد ٹیوشن پڑھے گا یا خود پڑھے گا یا جو بھی کرے گا, تو وہ پیرنٹس کا اور بچوں کے ساتھ اب کنیکشن بہت زیادہ ہوا ہے, بیکاز ان کو خود ڈیل کرنا پڑا ہے, تو ان کی پڑھائی میں وہ انوالو ہوئے ہیں. اچھا اب پہلے جو چیز پتہ نہیں چلتی تھی یا آگے بہت آگے جا کے چلتی جاتی تھی, ابھی پینڈیمک میں دو چیزیں ہوئی ہیں جو بچوں کو اینزائٹی کے ایشوز ہوئے ہیں, کیونکہ آن لائن ڈیل کرنا اور لائف کے چیلنجز, پلس ایک ہر وقت یہ فیئر اور تھاٹ کی جی کرونا ہے. آپ کو پتہ میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, پاکستان میں نا فوبیا, اینیمل فوبیا بہت زیادہ ہے, پتہ ہے نا آپ کو, کیونکہ بچوں کو ڈرایا جاتا ہے.
میرے پاس ایک لیب ہے اور میں اس کو واک وغیرہ کراتی ہوں, اور آپ یقین کریں میں جہاں سے گزرتی ہوں تو یا تو بچے یا لوگ چیخیں مار کے گزرتے ہیں, حالانکہ وہ ان کی طرف جا نہیں رہا ہوتا. دوسرا میں نے ایک اور چیز جو بڑی انفارچونیٹ نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اڈلٹ وہاں پہ ہوگا وہ کہے گا چلو چلو شور نہیں کرو, فٹافٹ ادھر آ جاؤ ورنہ ڈاگی کاٹے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں نا, ہم نے ایک فیئر انڈیوس کر دیا جبکہ ضرورت ہی نہیں تھی. ہم نے ایک پرو ایکٹیو اسکل دینی تھی کہ اچھا ادھر آ جاؤ, دیکھو احتیاط کرو, ایک ڈاگی کھلے. اور ایز اڈلٹس ہم کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو ڈرانا نہیں ہے ان کو, بلکہ انفیکٹ کوپنگ اسکلز دینی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو چونکہ فوبیا, ویسے ہی ہمارے بھی فیئر زیادہ ہیں, فوبیا زیادہ ہیں, انزائٹی زیادہ ہیں. تو ابھی آپ کو جب یہ تھوڑا سا نارملسی کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں انزائٹی لیولز بہت زیادہ ہو جائیں گے. جی یہ بھی کیونکہ ابھی جی سیف انوائرمنٹ میں نا اپنے گھر کے, تو ابھی یہ تھاٹ ہے کہ باہر کورونا ان کو ہر چیز سے روکا جائے. جیسے ہی اسکول جانا شروع کریں گے تو ان کو اور زیادہ پینک اٹیکس یا انزائٹی کا ہو جائے گا. جی یہ ایک بہت انفارچونیٹلی چیز ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس آف کمیونیکیشن یہ پیرنٹس میں اور ٹیچرس میں نہیں ہے. ایون جو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ ایک جگہ میں گئی, وہاں پہ بچوں سے یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوگا اور آپ کو ڈانٹے گا اگر آپ نے یہ کام کیا. تو ہمیں سینسٹائز جو بچوں کو کرنا ہے وہ ہم نیگیٹو وے میں کر رہے ہوتے ہیں, انسٹیڈ آف ہم ان کو بتائیں, اویئرنیس دیں کہ اصل یہ چیز ہے. اور بچوں میں ہم ایک آف ان نون ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ پینڈیمک کو خاص طور پہ اگر ہم مد نظر رکھیں تو ایک بہت بڑا پرابلم بچوں کے لیے کریٹ ہو سکتا ہے, خاص طور پہ جب انشاءاللہ اسکولز ری اوپن ہوں گے اور ایک نارمل لائف روٹین میں ہم آنا شروع ہوں گے. ڈاکٹر عائزہ مجھے یہ تھوڑا سا اور بھی بتائیے کہ بہت انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے اور میں چاہ رہی تھی اس کو اور ہم آگے لے کے چلیں, لیکن یہ تھوڑا سا ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مس ڈائگنوسس ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان میں اور آل اوور دا ورلڈ. کہ بچے فار ایگزامپل میرے پاس ایک کیس آیا جو بچی اصل میں تھی ASD کا کیس, بٹ اس کا پرابلم کچھ اور تھا, وہ کنڈکٹ ڈس آرڈر اور ASD, یعنی کہ کچھ ظاہر ہے ڈائگنوزز میں یہ ہوتا ہے کہ سمٹمس سیم ہوتے ہیں اور مس ڈائگنوز ہو جاتے ہیں بچے. تو مس ڈائگنوسس کیوں ہوتا ہے آپ کے خیال میں, اور اس کے افیکٹس بچوں پہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہمارے لیے میجر ایشو ہے, اور یہ ہم سب پروفیشنلز آئی تھنک اس چیلنج سے گزرتے ہیں. میرے پاس آج جیسے کیس آیا ہے, اب وہ چونکہ مدر ایک ایسی فیلڈ سے تھی, اس کو بھی کچھ اویئرنیس تھی, تو اس نے جا کے ایک اور جس سے پروفیشنل سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں اس کو آٹزم نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں نا, صرف آٹزم از ناٹ دا تھنگ, اور بھی تو چیزیں ہوتی تھیں, اور وہ وہاں پہ نہ انہوں نے وہ جو جس تھراپی کے لیے گئی تھی نہ وہ ہوئی, اور نہ اس کی اپروپریٹ ڈائگنوسس کی طرف پوائنٹ کیا گیا. انہوں نے 2-3 سال اور ضائع کر دیے. جب ہمارے ہاں ایک چیز ہے, ٹھیک ہے ایک ٹائم پہ یہ ٹھیک بھی ہوتی تھی کہ کوئی بات نہیں, بچہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ جو اسپیس دیتے تھے نا ہم, وہ اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ ایک زمانہ اتنا کمپیٹیٹیو نہیں تھا اور روزگار کا اتنا پرابلم نہیں تھا, فائنینشیل آپ کا جو ہے نا یہ اسٹرگل اتنی زیادہ نہیں تھی. تو فیملیز میں, خاندانوں میں اتنی کیپیسٹی ہوتی تھی کہ اگر ہر کوئی نوکری کر رہا ہے اور ایک نہیں کر رہا تو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اور متبادل سورس آف لائیولیہڈ بن جاتا تھا. لیکن لاسٹ 20-30 ایئرز میں ہوا کیا کہ سوشل اکنامک اسٹرکچر چینج ہو گیا, سب کچھ چینج ہو گیا. اب ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہر بچے کو کچھ نہ کچھ اچیو کرنا ہے اپنی لائف میں, ٹھیک ہے نا, پروفیشنلی ہر بچے نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. اب پرابلم جو ہوتی ہے کہ جب آپ کے پروفیشنلز, جب آپ کا جو آپ نے بھی جیسے بات کی, ہمارا جو مینٹل ہیلتھ کا ہے نا پرسپیکٹو, اور دوسرا ہمارا الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کا کانسیپٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی بہت انیشل سٹیجز میں ہے. آپ کو کوئی پرائیویٹ سیٹ اپ ملے گا, یہ کیا ہے مینٹل ہیلتھ سیٹ اپ نا الائڈ ٹیم, یہ ہے کہ آپ کا ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, آپ کا ایک اسپیچ تھراپسٹ ہوگا, آپ کا ریمیڈیل تھراپسٹ ہوگا, آپ کا آکوپیشنل تھراپسٹ ہوگا, آپ کا فزیو تھراپسٹ ہوگا, آپ کا ڈاکٹر ہوگا, اینڈ ہو ایور دا ٹیم مے بی ریکوائرڈ. اچھا اب ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے, میں کسی اور کا کام نہیں کر سکتی.
میں ایک اسپیچ تھراپسٹ کا کام نہیں کر سکتی, میں ایک ریمیڈیل تھراپسٹ کا کام نہیں کر سکتی. سو وی ہیو ٹو ورک ایز اے ٹیم اینڈ ناٹ ڈو دا ڈائگنوسس فار اینی بڈی ایلس. اب ہوتا کیا ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اگر وہ نہیں بول پا رہے تو ہم لوگ صرف اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, اور اگر ان کی ٹریننگ بھی کلینکل سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ اپنے حد تک ہی کچھ کر لیں گے. حالانکہ ان کا ڈومین بہت بڑا ہے اسپیچ تھراپسٹ کا, آپ کو پتہ ہے اتنا ماشاءاللہ اٹس اے بیوٹیفل اینڈ ویری ایکسٹینسو کمیونیکیشن ڈس آرڈرز ان کے ساتھ ایکسٹینسو ہوتا ہے. لیکن پرابلم جو ہوتی ہے, جو یہ سافٹ سائنس کی بات ہوتی ہے, ایک اور بڑا جو انفارچونیٹ ہم یہاں پہ کرتے ہیں وہ یہ جی ڈیولپمنٹ, یہ جی ڈیلیڈ مائلسٹونز ہیں. اب ہر پرابلم کے ساتھ بچے کو ذرا وہ ہو گیا سلو لرنر ہے, مجھے سمو یہ ورڈز اچھے نہیں لگتے, یہ لیبلز مجھے نہیں اچھے لگتے, یہ ٹھپے لگ جاتے ہیں بچے پہ, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے, احساس کر رہا ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوں. لیکن وہ جب ڈیلیڈ مائلسٹونز کا لگ جاتا ہے نا, اس کے بعد پیرنٹس کوئی اور ڈائگنوسس نہیں پہ جاتے, کسی اور پروفیشنل کی طرف نہیں جاتے. یہاں پہ آپ کو پتا ہے جینیٹک ڈس آرڈرز پاکستان میں بہت ہائی ہیں. ہمارے پاس سیریبرل پالسی کا بہت ہائی ریٹ ہے جی. تو ایون مائنر سے مائنر اس میں بھی جب افیکٹ ہوتا ہے تو اس میں بچے کا پورا بیلنس, جو میں نے کہا نا پورے ہولسٹک چیز ہوتی ہے, جب بیلنس افیکٹ ہو رہا ہے, وہ سپورٹس نہیں کر سکتا, وہ اس کی ہینڈ گرپ نہیں ہے, وہ بچہ فوکس نہیں کر سکتا, اس کا دیکھنے کا اینگل فرق ہے, اس کا بیٹھنے کا, وہ جلدی تھک جاتا ہے, اور ہم اس کو ٹریڈیشنل طریقوں سے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا نقصان ہوتا ہے مس ڈائگنوسس کا کہ وی ڈونٹ گیو دا اپروپریٹ انٹرونشن دین, اور یہ ہمارے ڈینائل کو بھی اس طرح ایڈ کر دیتے نا, ہاں نہیں انہوں نے کہا تھا کچھ نہیں ہے. میں نے ابھی 13 ایئرز بچی کو آٹزم کی رپورٹ اس کو بنا کے دی ہے. میں نے وداؤٹ میٹنگ دیٹ چائلڈ فادر کی بات سنی اور پتہ اس سے ASD فیچرز آ رہے تھے, اور جب تک آئی پھر ہم نے اور اس پہ کام کیا, کنفرم کیا, سارا کچھ کیا, اور پھر بھی ابھی پیرنٹس کو بہت ٹائم لگا, بٹ they did it, انہوں نے اکنالج کیا اور پھر آگے چلے. بٹ میں نے کہا اتنا ٹائم لگانا کرنا, اور مس ڈائگنوسس میں ہم ویسٹ بہت کر دیتے ہیں جی. اچھا آپ یہ بھی تھوڑا سا بتائیے کہ مین اسٹریم اور ڈفرینٹ لیبل, جس طرح ابھی آپ نے لیبل کی بات کی کہ لیبل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے بچے کی اوور آل پرسنالٹی لانگ لاسٹنگ سائیکولوجیکل فزیکل تو امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل اور ایموشنل ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو مینٹلی دے آر گڈ, فار ایگزامپل جو خاص طور پہ آٹزم کے جو کیسز ہوتے ہیں دے آر انٹلیکچولی فائن, مگر ان کو سیگریگیٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کو مین اسٹریم بچوں کے ساتھ نہیں پڑھایا جاتا. اس میں رول آف ٹیچرز اور اسکول ایڈمنسٹریشن بہت زیادہ مجھے اہمیت رکھتی ہے. تو پرنسپلز یا ٹیچرز کو ہم کیسے آگاہ کریں کہ دس از ناٹ دا کیس, اور ہمیں ان کو ڈیل جو ہے باقی بچوں کی طرح ہی کرنا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ٹیچرز کو کس طرح اس چیز کو ہیڈس کو خاص طور پہ پروموٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں آفرین, ایک بڑی سمپل سی بات ہے, مجھے میتھس نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور میں ایک اسکول میں جا کے میتھس پڑھا دوں تو کیا میں پڑھا پاؤں گی؟ نہیں نا. اسی طرح جو ہماری اساتذہ ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, انہوں نے ایک سبجیکٹ میں کوالیفیکیشن لی ہے, انہوں نے وہی پڑھانا ہے نا. یا تو آپ ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو پاکستان کی ہیں, آپ کوئی BEd وغیرہ یا اس کے علاوہ کوئی آپ ایک قانون بنا دیں کہ جی آپ جو مرضی ڈگری لے لیں, پھر آپ نے 6 مہینے یا 1 سال اس فلاں انسٹیٹیوٹ سے لینی ہے, ڈپلوما لینا ہے یا ڈگری لینی ہے, اور اس ڈپلوما کورس میں آپ کیا پڑھائیں گے؟ پھر آپ سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز پڑھائیں گے نا, پھر آپ ایشوز پڑھائیں گے. Only then every teacher will be equipped and capable of working with a child of different needs. تو میں ایک چیز all along جو سجیسٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس اسپیشل ایجوکیٹرز ہوتے ہیں, MA کیا ہوتا ہے اسپیشل ایجوکیشن میں, یا جو بھی اسپیچ تھراپسٹ ہیں, آپ کے OTs وغیرہ ہیں, ان کو آپ مونٹیسریز میں اور جو پرائمری ہیں اس میں ان کو ہونا چاہیے. They need to be there, اور اسپیشلی آپ کا جو ہوتا ہے پلے گروپ وغیرہ ہوتا ہے ادھر ہونا چاہیے. اور یہ وہاں پہ جب یہ اپنے اسپیسیفک طریقے سے پڑھائیں گے, کریں گے, اسسٹ کریں گے, تو جو ہم rather than پن پوائنٹنگ کہ جی فلانے بچے کو ایک مسئلہ ہے, تو وہ گروپ میں ہم وہ چیزوں کو کریکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
یہ بہت کہ اگر جی سوری اگر اسپیچ مائلسٹونز پورے نہیں ہیں تو جو 5 سال کا جو پلے گروپ ہے اس میں ہم بچوں کو مل کے اس طرح وہ گروپ میں کراتے ہیں اور پھر پیرنٹس کے ساتھ سائڈ پہ 1-on-1 کرتے ہیں. اوکے دس از دا مائلسٹون which has not been covered yet, تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں آپ یہ کریں تاکہ ہم اس کو یہ لکھیں. پھر وہاں سے ہم اگر پرسسٹ کرتا ہے وہ ریڈ فلیگ پرسسٹ کرتا ہے فارمل ریفرل اینڈ ڈائگنوسس پہ جاتا ہے. تو آپ کو اپنے سسٹم میں پروفیشنلز کو لانا ہے نا. جی بالکل. ایک سادی ٹیچر جس کو 40-50 بچوں کی کاپیاں بھی چیک کرنی ہیں اور بہت سارا کام کر دیں, اس کو تھوڑا بہت ہم کلاس روم مینجمنٹ سکلز کے ساتھ اکوپ کر دیں گے, لیکن وی کانٹ ایکسپیکٹ ہر کہ آٹزم کا نان وربل بچہ وہ کتنا اس کو لے کے چل سکے گی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ ٹیچرز کو کم سے کم ایک اس طرح کے ریفریشر کورسز ہوں یا کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے اسکولس کے اندر. اور اگر ہمارے اس گروپ کے اندر, اور جب یہ ویڈیو جو ہے میں انشاءاللہ اپلوڈ بھی کروں گی ریکارڈنگ فارم میں, اگر کوئی ٹیچر کو اگر مدد چاہیے یا کوئی وہ چاہتی ہیں کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہو, تو کم سے کم ہیڈس کے پوائنٹ آف ویو سے یا ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اس چیز کے اوپر ضرور کریں. جو اتنے زیادہ ہم پروفیشنلز لیول پہ جو لوگ ہیں ان سے ہم مدد لیں اور آگاہی فراہم کریں لوگوں میں, ٹیچرز میں, کیونکہ پھر بچے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں, فزیکل ابیوز کے. پنشمنٹس ٹیچرز دیتی ہیں ان کو, اور پنشمنٹ اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں بھی ٹیچرز کو نہیں ڈفرینشیٹ کرنا آ رہا ہوتا اور وہ نہیں اس کو ڈیل کر پا رہی ہوتی, تو بچے پھر اور زیادہ وہ پھر ابیوز کا شکار ہوتے ہیں, بلنگ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ اپنے کلاس فیلوز کے ذریعے. تو اس معاملے میں جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو آپ کا بہت اچھا ڈومین جو اسیسمنٹس کا ڈومین ہے, وہ ایک اسپیشلسٹ ایسا ہو جو ضرور اسکول میں جا کے اسیس کرے ان بچوں کو. اور پھر اسیسمنٹ رپورٹس کے بعد کچھ ایک اور ہرڈل آپ بھی ڈیفینیٹلی جو ہے اس معاملے میں بہت ایکسپیرینس ہیں کہ کیا ہرڈلز آتی ہیں. اگر فار انسٹنس آپ نے ایز اے پروفیشنل کسی کو ڈائگنوز کر کے اسکول ایڈمنسٹریشن میں بتایا کہ یہ پرابلم بچے میں فیس بچہ کر رہا ہے, لیکن اسکول اس کو ایکسیپٹ نہ کرے, تو پھر اس معاملے میں پیرنٹس کو ہمیں انوالو کرنا چاہیے یا ہمیں کیا آگے اسٹیپ لینا چاہیے کہ بچے کی مزید نقصان بچے کے لیے نہ ہو. اچھا, یہ بھی ایک بڑا ڈیفیکلٹ ہے سینیریو. وہ ایسے ہے کہ میں نے اوور دا ایئر اسکولس میں جا کے یہ اویئرنیس دینے کے لیے, بٹ اسکولس ولنگ نہیں ہے. اور جو مجھے بڑا افسوس سے جو جملہ ایک سننا پڑتا تھا, وہ کہتے تھے ہم نے بھی سائیکالوجی پڑھی اور ہم خود ہی سائیکالوجی ٹھیک کر لیتے ہیں ان کی. اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا, ایک ایجوکیشنسٹ اور ایکسپیرینس نو ڈاؤٹ ہوگا, بہت ایکسپیرینس, لیکن اب میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں اور میں نے جو اڈلٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ اپنے پاس شروع کیا ہے تو اس میں آئی کیو کے ایشوز آ رہے ہیں. اور یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں آفرین, ہمارے ملک میں نا میل نیوٹریشن بہت ہے, کھانا بہت مہنگا ہے, دودھ انڈا مرغی پروٹین ہر گھر میں نہیں اویلیبل, ٹھیک ہے. اب اس کا افیکٹ سب سے پہلے کس پہ ہوتا ہے؟ فیٹس پہ ہوتا ہے نا, وہ جو بچہ جو ابھی آیا نہیں ہے دنیا, ماں کی ہیلتھ پہ ہوتا ہے. ریپیٹڈ پریگننسیز ہوتی ہیں, چھوٹے بچوں کو اچھی کوالٹی کا کھانا میسر نہیں ہو رہا ہوتا, تو کیا صرف ہڈیاں ہی کمزور ہویں گی, کیا صرف قد ہی چھوٹا ہوگا, کیا دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ تو پانی نہیں صاف ملتا, بیماریاں اتنی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں پاکستان میں زیادہ تر بچے, اسپیشلی آپ ایک خاص طبقے کی بات کریں تو ہمیں لو آئی کیو بلو, یعنی کہ اگر ہم 90 to 110 ایوریج کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو لو آئی کیو آ رہا ہے, یعنی کہ 80 to 90 کے رینج میں آ رہا ہے, وہ کافی زیادہ طبقہ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ بچے ہیں جو اسکولوں میں ہیں, جو بھول جاتے ہیں, جو اسپیلنگ مسٹیکس کرتے ہیں, کسی ڈائگنوسس میں نہیں آتے. بس تھوڑا سا ان کا فرق اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو اکیڈیمکلی چیزیں مشکل لگتی ہیں, اور ان کو ہم کہتے کیا ہے, تم پڑھتے نہیں ہو, تم محنت نہیں کرتے, تم دھیان نہیں دیتے. تو اب میرے پاس جو ینگ اڈلٹس آتے ہیں نا, تو وہ جب یونیورسٹی پہنچتے ہیں یا ذرا اور ہوتے ہیں, تو ان میں ایک احساس کمتری اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میرے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. پھر وہ ہمیں سارا انڈو کرنا پڑتا ہے, اور اب ان کو بتانا کہ جی آپ کا آئی کیو کم ہے, وہ ان کے لیے ایک اور بہت بڑا شوق ہوتا ہے which they cannot handle. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو سیٹ اپ ہے ایک, آپ وہ دیکھیں.
کہ آلریڈی اسکولز میں ہم بچوں کے ساتھ ڈیل ایسے کریں who are expected to have a lot of cognitive problems. ٹھیک ہے, تو ٹیچرس کو بھی, ٹیچرس خود بھی, آپ دیکھیں گورنمنٹ اسکولس یا ہمارے لوور انکم اسکولس میں, وہاں ٹیچرس کا بھی وہی مسئلہ ہے, ان کی بھی تو صحت اتنی اچھی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک پورا ہمارا سوشو اکنامک ڈائلیما ہے نا یہ, کہ ہم کو کام کس سے کرنا ہے, ہم ہر ایک سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ کام کر سکے. تو جب ہم آئی کیو ٹیسٹ کرتے ہیں یا وہ چیزیں کرتے ہیں تو ہمیں وہ فرق نظر آتا ہے, پھر ہم نے اس کے اکارڈنگلی کام کرنا ہوتا ہے. پھر ہم ہر قسم کا ٹیسٹ یہاں ان پہ لگا نہیں سکتے, تو ہمیں کلچرلی اپروپریٹ ٹیسٹ بہت ضروری چاہیے. جی ڈاکٹر راضا یہ بتائیے گا کہ پھر ہم کویشچن آنسر سیشنز کے لیے جائیں گے 5 to 10 منٹس کے. اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی بہت سیویئر لرننگ پرابلم نہیں ہے, لرننگ ڈسیبلٹی کا ایشو نہیں ہے, وہ جو اسٹیٹسٹیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں نارمل کرو میں وہ ایسے رینج میں آ رہا ہے کہ وہ بہت لو لیول پہ بھی نہیں ہے اور بہت ہائی لیول پہ نہیں ہے, جسٹ بلو نارم ہے, تو اس کیس میں اسسمنٹ کے پورے پروسیس میں کتنی ٹائم ڈیوریشن لگے گا, اور اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے اس بندے کو؟ دیکھیے, جب ہمیں شک ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے, تو آپ سب سے پہلے اپنے جو کوئی سائیکالوجسٹ ہے جس کا اچھا ریپوٹیشن ہے, جو ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ لنکڈ ہے, آپ اس کے پاس جائیے. ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں, تو ایک سیشن تو ہسٹری کا ہوتا ہے, گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھ کے تسلی سے ہسٹری لی جاتی ہے. اور آپ اگر کچھ چھپائیں گے یا نہیں بتائیں گے, اور الٹا آپ اس ایکسپرٹ کو ایسے اینالائز کریں کہ دیکھتے ہیں یہ کتنا ہمیں جانچتا ہے, تو ایکچولی پرابلم ہوئے گی. تو چھپانا نہیں ہے, آپ نے شرمندہ نہیں فیل کرنا ہے. یہ ایسی ایک ماحول ہوتا ہے جس میں ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے, تو ایک بالکل ٹرسٹ کے ایٹماسفیئر میں یہ کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے اچھی خاصی ہسٹری لیتی ہے. اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے بڑے بھی بچے ہوں نا, ان کی ایک آبزرویشن بہت ضروری ہوتی ہے, تو پھر ان کے ساتھ ڈرائنگس کرائی جاتی ہیں. اب دیکھیں ایک چھوٹا بچہ تو تھوڑے اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ میرے میں کوئی مسئلہ ہے. آج جیسے میرے پاس یہ کلائنٹ آئے تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ویسے گاڑی میں بہت ایکسائٹیڈ رہتی ہے, خوش رہتی ہے, لیکن اس کو آج پتا تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, تو یہ سارا راستہ چپ بیٹھی رہی ہے. چھوٹی سی بچی تھی. تو بچوں کو یہ اسسمنٹ پروسیس بھی بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے. آپ نے ان کے لیول پہ ان کو کمفرٹیبل کرنا ہوتا ہے, ان کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. ڈرائنگ کر دی, آپ نے ان کو کمفرٹیبل کیا. اسی طرح کچھ ڈرائنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں, نیورولوجیکل اسکرینر, پھر وہ پیپر پینسل ٹیسٹ ہم کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر میں ایک اور اگر ضرورت پڑتی ہے میں ایک اور اسکرینر کراتی ہوں جس میں وہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں. تو اتنی دیر میں آپ کا اور بچے کا نا ریپو بڑا اچھا بن جاتا ہے. تو بچہ بھی اچھا جب اس کے پرابلمز نکلتے ہیں, جیسے زبردستی لیفٹ ہینڈڈ ہے تو اس کو زبردستی رائٹ ہاتھ سے لکھوایا جاتا ہے, تو ساری چیزیں اس کی آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ میں چونکہ میں لیفٹ ہینڈڈ ہوں, میں سب سے پہلے کہتی ہوں اچھا تم بھی لیفٹ ہینڈڈ ہو, واہ بھی کیا مزے کی بات ہے. تو وہ بچہ پھر بتاتا ہے پھر اچھا ہاں مجھے یہاں بھی ڈانٹا جاتا ہے, اچھا مجھے یہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ بھی آپ کی تھوڑی ایک تھیراپیوٹک الائنس بننا شروع ہوتا ہے. نیکسٹ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آئی کیو ٹیسٹ. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا آئی کیو ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے. پھر آئی کیو ٹیسٹ کا تیسرا سیشن ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ہمیں پیرنٹس کے ساتھ ایک سیشن کرتے ہیں جس میں ہم ایک سوشل اڈیپٹیو اسکرینر لگاتے ہیں. وہ بھی کوئی گھنٹے ڈیڑھ کا ہوتا ہے, وہ ہم کرتے ہیں. اور پھر لہٰذا اگر کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرنا ہے تو پھر ایک ڈائگنوسٹک وغیرہ دے کے یا کچھ اور دے کے, یہ سارا پھر میں کمپائل کر کے, یہ کوئی 5-6 سیشنز کا کام ہے. دین آئی ٹیک ٹائم, دین آئی میک اے ریٹن رپورٹ. اور وہ ریٹن رپورٹ آپ کی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے لاسٹ مومنٹ سے اب تک سارے بچے کی جو معلومات اس میں ڈالی ہوتی ہے نا, وہ ایک ریکارڈ ایک جگہ آ جاتا ہے. وہ بڑا ویلیوبل ہوتا ہے, کیونکہ آپ بھی چیزیں بھول جاتے ہیں, تو اس لیے پیرنٹس کو وہ رکھنا ہوتا ہے. اور جیسے جیسے بچہ آگے جاتا ہے, پھر لیٹر جو اسیسمنٹس ہوتی ہیں, پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ریپیٹ کرنا ہے اور کیا نہیں ریپیٹ کرنا. جی ٹھیک. بیسیکلی یہی چیزیں ہیں کہ ایک لوگوں میں یہ بھی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ جب ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ایک فیئر کچھ لوگوں میں بھی ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ تھی چیز بتانی کہ یہ پورا پروسیس ہوتا ہے, بہت ہیلدی اور بہت اچھا ریپو بلڈنگ بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے. ایک اور چیز یہ کہ ریفرل سروسز جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھی اس طرح کی ایک ہرڈلز یا پرابلم آ جاتی ہیں کہ کوئی ایکسپرٹ ہے کسی چیز میں, لیکن اگر کوئی کسی کے پاس کیس آتا ہے تو سم ٹائم یہ پرابلم آتی ہے کہ
ایکسپرٹ جو ہوتا ہے وہ کسی اور کو ریفر کرنے کے بجائے اس کو خود ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بائسنس آتی ہے اور پھر امپیکٹ آنا شروع ہوتا ہے. تو سائیکالوجسٹ کو آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کیس اگر ریفرل سروسز کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہماری جو ایک سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو آپ ایز این ایکسپرٹ کیا سجیسٹ کریں گی اس معاملے میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آتا ہے جس کو ایجوکیشنل اسیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے بینگ اے سائیکالوجسٹ؟ آفرین, میں جو اپنے ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہی تھی, اب میں نے اپنا کلینک کھولا ہے, تو میرے پاس 2-3 ہیں پروفیشنلز میرے ساتھ ہیں. So we are working independently but we are sharing the same space. مگر میں نے مسئلہ یہ دیکھا ہے کہ جب مجھے ریفر آؤٹ کرتی تھی, کیونکہ میرے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی ساری سروسز میرے پاس اویلیبل ہیں. اب میں نے رکھنا شروع کیا. فار انسٹنس I have now somebody coming as a speech therapist. میرے پاس ایک خاتون ہے, she is a foot orthotic specialist. وہ بھی اب میرے ساتھ بڑی میں نے ان کے ساتھ بڑی I'm very honored that she's joining. تو یہ ایک ٹیم انڈر ون روف ہوتی ہے. اچھا دیکھیں, ریفر آؤٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بیسکلی ایک پیرنٹ کا ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آنا بہت طویل رستہ ہوتا ہے. یہ رستہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی بحث کرتے ہیں, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی فائٹ کرتے ہیں, وہ ایک بڑی ڈیفیکلٹی کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلوں اور ان کا کام کروں. ٹھیک ہے, جب بہت زیادہ ریفرنس جاتے ہیں تو کاسٹ کا بھی ایشو ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ ایسا ہی ہے کہ ہم کو وی کانٹ ورک انڈیپینڈنٹلی. دیکھیں, اگر اسپیچ کا ایشو ہے تو میں سائیکالوجسٹ ہوں, آئی کین ناٹ ڈو دا ورک آف اے اسپیچ تھراپسٹ. اچھا, اب چھوٹے بچوں کو ہمیں آکوپیشنل تھراپی دینا بہت ضروری ہوتی ہے. دیکھیں, پہلے سب کے گھر اس طرح حالات ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ آپ کے باغ ہیں, آپ کا درخت ہے, بچوں نے مٹی میں کھیلا, باہر کھیلا, سیف ہوتا تھا. تو بچوں کی, ہماری جنریشن کی ایکسپوجر بہت زیادہ تھا. اب ہم نے پرٹیکولرلی پینڈیمک میں ہم نے تو بچوں کو باہر جانے نہیں دیا, تو سارا وقت گھر میں ہے. اور گھر میں بھی کیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں گھر میں, نہ وہ اپنا کمرہ ٹھیک کر رہے ہیں, نہ وہ گھر میں ہیلپ کر رہے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے پڑھو, کتنا پڑھ لے بچہ. تو جو اوور آل مینٹل اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ ہے نا, وہ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. تو اب پھر آپ کو وہ او ٹی کے ساتھ پھر آپ کو وہ اسکلز چاہیے ہوتی ہیں, تو وہاں پہ آپ کو ریفر کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ پیرنٹس کو دیکھیں, ہمارے گورنمنٹ سسٹمز اتنے اچھے نہیں ہیں, انشاءاللہ ہو جائیں گے. کراچی میں ہیں, بہت بہتر ہے, انشاءاللہ یہاں بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بٹ انٹل دین پیرنٹس کو ریفر آؤٹ جب کیا جاتا ہے, دے مسٹ گو فار دا ریفرل. پھر کاسٹ تو پھر دیکھیں ہر چیز کا ہی کاسٹ ہوتا ہے نا. ایک شخص 2 گھنٹے, مسئلہ یہ ہے کہ میں جس سٹیج پہ ہوں, اگر میں بہت سارا فری کام کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ میری لائف ڈفرینٹ ہے. بٹ آپ دیکھو نا, آپ ینگ ہو اور بہت سارے تھراپسٹ ہیں, انہوں نے گھر چلانے ہیں, انہوں نے پورا فیوچر کرنا ہے, کہیں کا رینٹ دینا ہے. پھر گھنٹہ اگر بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے تو یو ہیو ٹو گیٹ سم موٹیویشن فار یور ایفرٹ. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ ایوری بڈی وانٹس کہ جی یہ کام بڑا مہنگا ہے, تو یہ غلط بات ہے. اب اس کو میں اب کیسے کہوں کہ یہ آپ کے بچے کی پوری زندگی بدل دے گا. یہ جو آدھا گھنٹہ آپ لگاتے ہو, ہفتے میں 3 دفعہ لگاتے ہو, ایک بڑا ہائیلی ٹرینڈ پروفیشنل کے ساتھ آپ لگاتے ہو, اگر آپ 3 مہینے کرو گے کام تو آپ کے بچے کی زندگی چینج ہو جائے گی. تو ریفرل سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, میں نے ڈاکٹر شائستہ کا بتایا فٹ آرتھوٹکس, میں نے یہ دیکھا ہے لاسٹ 2-3 ایئرز میں, کیونکہ یہاں پہ اوٹیز وغیرہ کا اتنا رول نہیں ہے, تو ود ٹائم I have come to understand کہ there are a lot of physical issues which are impacting handwriting and everything. تو لہٰذا بچہ چلتا کیسے ہے, پاؤں کیسے رکھتا ہے, وہ بھی اس کی ڈائگنوسس کا حصہ بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے, اب یہ چیزیں کتنی مائنر سی چیزیں ہیں, لیکن ہم لوگوں کو نہ جو ہے پتہ ہوتا ہے اور نہ اس کی اویئرنیس ہوتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب ہم کچھ کوشچنس پہ آتے ہیں. اگر کوئی کوشچن لینا چاہیں
कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए। एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि आप इस पे कोई ट्रेनिंग टीचर्स के लिए रिकमेंड करना चाह रहे हैं। बेसिकली जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि इन वेबिनार्स का मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना और ख़ास तौर पे एक्सपर्ट्स को एंगेज करना, जो ख़ास तौर पे इन पर्टिकुलर साइको सोशल वेलबींग के इश्यूज़ को लेके चल रहे होते हैं और ऑलरेडी इस पे बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं। हमारा जो है नेक्स्ट जो मेरा स्टार्टअप का जो स्टेप है वो यही है कि मैं इनवाइट करूँगी मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को और हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग्स का भी जो है आगाज़ करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर जो है हमारा अगर एक ग्रुप बन जाता है हैप्पी बीइंग का, आप जो है यूट्यूब चैनल पे जब मैं रिकॉर्डिंग डालूँगी आप उस पे अपना जो इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है देन हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा डॉक्टर आयज़ा आप बताइए कि आपका क्लिनिक कहाँ पे है और सेटअप कहाँ है? फॉर इंस्टेंस अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे एजुकेशनल असेसमेंट के सिलसिले में तो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकता है? इसके अलावा आप हमसे भी जो है डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। happybeing18@gmail.com ईमेल आईडी है हमारा और आप डॉक्टर आयज़ा को हम लोग डायरेक्टली थ्रू करेंगे। और डॉक्टर आयज़ा आप भी थोड़ा सा बताइए कि आप किस तरह फैसिलिटेट कर सकती हैं इन दिस रिगार्ड। अच्छा, देखिए, मैं इस्लामाबाद G8 मरकज़ में हूँ। आपने अगर इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक क्लिनिक देखा है, वहाँ पे पार्कलैंड स्क्वायर है, वहाँ पे मैं हूँ एस के नाम से। और नंबर मैं आपको बता देती हूँ 0335 577 4995। इस पे आप कॉल करके आइए और आप इस पे अपॉइंटमेंट ले लें। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। टाइमिंग्स वगैरह मैं अगले की कन्वीनियंस के हिसाब से करती हूँ। मेरे पास आइए। फर्स्ट अगर आपने ऑनलाइन करना है, मैं इतना फैसिलिटेट करती हूँ कि अगर आप दूर हैं देन यू वर्क ऑनलाइन। मैं वीडियोस बच्चे की देखती हूँ या वो बात करती हूँ। जब आ सकें आते हैं एंड देन व्हाट वी डू इज वी डिस्कस द होल सिचुएशन एंड देन वी प्लान द वे फॉरवर्ड कि कैसे काम करना है। ठीक है जी। जो ट्रेनिंग्स और उसकी बात आपका आफरीन, ये बहुत अच्छा है। आई नो यू विल डू वेरी वेल। आपकी रीच बहुत माशाल्लाह ओवर द इयर्स हो गई है। मैं खुद भी अभी प्लान कर रही हूँ स्कूल्स के साथ वर्कशॉप, इंशाल्लाह मैं भी अपनी लॉन्च करूँगी फॉर टीचर्स। मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत काम किया लास्ट कोरोना के टाइम में। जर्नलिस्ट वगैरह के साथ बहुत लोगों के साथ काम किया। जो मेरे क्लाइंट्स आए हैं, जो मैं एक चीज टीच कर रही हूँ दैट इज इमोशनल रेगुलेशन। तो बच्चों को स्कूलों में अडल्ट्स को हमें अपने इमोशंस के, हमें जल्दी गुस्सा ना आए और हम अपने आप को अंडरस्टैंड करें, हम अपनी एंजाइटीज को अंडरस्टैंड करें, इस पे हम बहुत काम करें। तो मैं भी इसी के लिए वर्कशॉप्स वगैरह भी डिजाइन कर रही हूँ। इंशाल्लाह आई विल बी प्लानिंग इन अ कपल ऑफ वीक्स। वो भी फिर आपके भी उस पे हम शेयर करेंगे प्लेटफॉर्म पे। एनीबडी हु कैन जॉइन अस, आई विल बी वेरी हैप्पी। और बेसिकली यही है कि रेफरल में हम एक अपना ग्रुप होता है एंड वी ऑलवेज एक्सप्लेन द वे फॉरवर्ड। बाकी जो चॉइसेस है ना वो पेरेंट्स ने खुद लेनी है। वी आर देयर टू सपोर्ट देम, वी आर देयर टू, देखिए हम ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज हर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। अब ये अगले पे है कि वो कितना हेल्प लेना चाहे और कितना इसको अपने लिए यूज करना चाहिए। जी, एक और सवाल आया है कि हमें कितना प्रेस करना चाहिए बच्चे को। वो बेसिकली जो बात आ रही है रीइंफोर्समेंट की, या हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कितनी हद तक देना चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस लेवल तक प्रेस करना है बच्चों को। एक सवाल आया है हमारे पार्टिसिपेंट्स में। हाँ, ये क्योंकि हम ज्यादा तनकीद करते हैं ना, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल कि बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो हकीकत है ना, जो सही बात है, आपने उस पर अप्रिशिएट करना है और हर चीज पे भी नहीं अप्रिशिएट करना। एक जनरल छोटे बच्चों को जब अच्छा करते हैं तो आप उनको तारीफ करते हैं और फिर आप आगे चलते हैं। एक चीज आप हमेशा अंडरस्टैंड करें कि जो रीइंफोर्समेंट होती है ना, ये हर वक्त नहीं देनी होती। और फिर हम एक और कॉन्सेप्ट है, बात करते हैं जनरलाइजेशन का, कि बच्चों को हमने क्या सिखाना है कि बैठ के पढ़ने की हमने उनको आदत डालनी है। ठीक है, जब बच्चे बैठ गए, अपना काम करने का रूटीन बना लिया, काम करने का, वेरी गुड, देखो अपना काम करते हो, आ जाओ, टाइम पे आते हो, पंक्चुअल हो, समझदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो। इस तरह की चीजों से हमने बच्चों को उनको ये कॉन्सेप्ट देना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑर्गेनाइज्ड। जब वो हो जाते हैं ना बच्चे में थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम
अगली चीज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि हर रोज हम वही हर वक्त ही तारीफें करते हैं, तो थोड़ी सी रिइंफोर्समेंट देते हैं। जब हम देखते हैं कि बच्चे ने वो गोल इंटरनलाइज कर लिया है, जब वो उसने अपनी बना लिया, फिर हम अगली चीजों पे आहिस्ता आहिस्ता आगे आना शुरू जाते हैं, ठीक है। तो वो होता क्या है कि वो बच्चा एज अ रूटीन वो चीजें करना शुरू हो जाता है। तो एवरी नाउ एंड देन उसकी वो चूंकि पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है कि वो ऑर्गेनाइज्ड है ये, तो आप एवरी नाउ एंड देन फिर आप इसको एक्नॉलेज करते हैं और फिर नई चीजों के लिए उसको आप आगे आगे ले जाते जाते हैं। एक समझे जैसे कैरेट एंड स्टिक वाला फॉर्मूला है, तारीफ कर दी और फिर आपने अगले गोल पे चले गए। जी, बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। और बेसिकली स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट का जो रोल है इसके अंदर, कि हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको फिक्स्ड और फिर वेरिएबल करना शुरू करना है, क्योंकि फिर बच्चों को अगर आदत डाल दी, कंटिन्यूसली उनको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, तो फिर वो मसला बन जाएगा और बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। एक बहुत और इंटरेस्टिंग सवाल है, हाउ कैन वी सिंगल आउट द वंस मेक डायग्नोसिस एंड दैट टू बीइंग quacks? As you may know, there are far too many neem hakims in this field that overshadow the true professionals. तो ये जो बात हो चुकी है बेसिकली कि मिस डायग्नोसिस और नीम हकीम, और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं इवन कि दे आर नॉट प्रोफेशनली साइकोलॉजिस्ट, और वो सजेशंस दे रहे होते हैं कि हम इस तरह करते हैं, हम तो हमेशा से साइकोलॉजिकली डील कर रहे हैं। तो हमें कैसे सिंगल आउट करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन आया है एक पार्टिसिपेंट का। देखिए, आप जब आप किसी से सर्विस लेते हैं, आपका पूरा राइट है कि आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करें, आप उससे पूछें। आपको अब देखिए, हम सब प्रोफेशनल्स जो हैं नेट पे हम अवेलेबल है ना, आप कहीं से गूगल करते हैं या किसी से पूछते हैं या आप उनके फोन करके पूछते हैं, तो आप उनका बैकग्राउंड बिना झिझक पूछिए। इट इज योर राइट। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कहीं से अपना टीवी ठीक कराएंगे, आप घर बनवाएंगे अपना, आप मार्केट करते हैं ना, आप अगले की क्वालिफिकेशन तो देखते हैं। तो लिहाजा आप अपने बच्चों के लिए जिसके पास जाते हैं, आई थिंक जो अच्छे समझदार लोग हैं, दे विल नेवर ऑब्जेक्ट टू टेलिंग कि जी हाँ, हमारी मास्टर्स की डिग्री है, हमारी पीएचडी की डिग्री है। आपको भी पता है HEC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। तो लिहाजा आप जब देखते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री है, एजुकेशनल की डिग्री है, कहाँ की है, फिर दूसरा शख्स का थोड़ा सा नाम होता है फील्ड में कि जनरली कैसे, फिर आप एक दफा जब मीट करते हैं या थोड़ी सी बात करते हैं, तो आपको खुद भी पता चल जाता है ओके, इज दिस आर वी अ गुड फिट और नॉट। यानी कि हमारी कोई यानी कि आप देखिए, आप कोई अपना फैमिली डॉक्टर होगा ना जिसके पास आप सालों से जा रहे हैं, क्या वजह है कि आप एक खास डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको रिस्पेक्ट करता है, आपको सही गाइड करता है, आप पे जबरदस्ती नहीं करता, आपको जज नहीं करता। लिहाजा इसी तरह साइकोलॉजिस्ट के भी आप जब देखते हैं, आप पैसे भी डिस्कस करते हैं, आप उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, आप पूरा प्लान फॉरवर्ड लेते हैं जी। और लिहाजा यहाँ से आपको पता चलता है कि किसके पास जाना है और किसके पास नहीं। जी, थैंक यू डॉक्टर आयशा, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था और बहुत मज़ा आया। अभी और भी सवाल आ रहे हैं, और जब और सवाल आप जो है वीडियो जब इंशाल्लाह अपलोड होगी हैप्पी बीइंग पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसमें मज़ीद सवाल पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह जो ट्रेनिंग्स का सिलसिला है वो हम ज़रूर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसको शुरू करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन जो होंगी उसके लिए मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हम लोग इन्वाइट करेंगे, जिस तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे हैं कि ट्रेनिंग्स के सिलसिले में हम किस तरह रीच आउट करें आप लोगों को, या फिर किस तरह हम जो है गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमेन्स आ जाती हैं साइकोलॉजिकल फील्ड के अंदर भी, जिसके अंदर एजुकेशनल असेसमेंट्स हैं, चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के केसेस हैं, या फिर बच्चों के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन के इश्यूज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इस चीज़ पे वर्किंग करेंगे। और डॉक्टर आयशा, आप कोई फाइनल थॉट देना चाहेंगी इस सेशन के बारे में? हाँ जी, आफरीन, हमेशा आपके साथ बड़ा अच्छा लगता है। यू ऑलवेज रेज गुड पॉइंट्स एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। मैं ये रेज करना चाहूंगी कि देखें, ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे हमारा फ्यूचर है, ठीक है, और हमने उनको अच्छी इन्वायरमेंट देनी है। जो आपका कॉन्सेप्ट ना हैप्पी बीइंग का, तो हमने एक सेफ और पुरसुकून इन्वायरमेंट देनी है अपने बच्चों को। हमने उनसे एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक नहीं रखनी, एक खास लेवल तक ही वो आउटपुट दे सके। एज पेरेंट्स मैंने ये देखा, एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक होती है। उसमें ना पेरेंट्स अपना टाइम, अपना वो जो खुशी का टाइम होता है ना बच्चों की ग्रोथ का, वो खराब हो जाता है। बच्चों की अच्छी ना मेमोरीज बनती हैं, और वो अनहैप्पी टाइम किस तरह होता है,
کہ جی پڑھائی کا اسٹریس ہے, میں فیلئر ہوں, مجھ سے ہوتا نہیں ہے, تو وہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بڑی افیکٹ ہوتی ہے. تو میں آج ٹیک ہوم سب کو یہ دینا چاہوں گی کہ یہ جو بچوں کے ساتھ ٹائم ہے نا, اس کو انجوائے کریں. اس پہ پہلے دیکھیں آپ کے بچے کی کیپیبلٹی کیا ہے, اس کے شوق کیا ہے, اور اس کو وہاں سے سپورٹ کریں. جو آپ چاہتے ہیں وہ بنے وہ نہ کریں, جو بچہ کر سکتا ہے نا اس کو دیکھیں. جی بہت زبردست ویو اور بہت مزہ آیا. السلام علیکم. جی ثاقب صاحب آپ کا ہم سوال آخر میں لیں گے. السلام علیکم. جی ضرور سوال کیجیے آپ. میم نے تو کافی پوائنٹس بتایا, میں کافی ٹائم سے سوال پوچھنا چاہتا تھا, دراصل میرا سوال وہاں کمنٹس پہ کلیئر نہیں ہو سکتا. جی آپ کیجیے.